موضوع الدرس کی احوال السعداء یوم القیامہ سورۃ الدہر تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں مومنین، کاملین، ابرار اور اخیار کا بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس قیامت والے دن کے شر سے بھی ان کو بچا لیا اور لکا نظرتن و سرورا، اور ان کو چہروں میں تازگی اور دلوں میں خوشی بھی ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جزا دی، بدلہ دیا اس بات کا کہ جو انہوں نے شہوات کو چھوڑا اور صبر کیا، جنت بھی عطا فرمائی اور ریشم کے لباس بھی عطا فرمائی۔ اسی ضمن میں اب اس آیت میں آتا ہے کہ متکئین فیہا علی الارائک، یاد رکھو متکئین جو ہے یہ ہے اتکا سے۔ اتکا کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگا کے بیٹھنا، اور یہ کیفیت جو ہے انسان کے کمال صحت پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ جو آدمی صحت مند ہوتے ہیں نا وہ بڑے آرام سے سرانوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر بیمار ہو تو پھر تو پڑا ہو، کام میں ہو تو پھر تو چل رہا ہو یا کھڑا ہو،
اگر نیند میں ہو تو سویا ہو، لیکن ٹیک لگا کے آدمی تب ہی بیٹھتا ہے نا جب دوست احباب ہیں، تندرستی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، تو بڑے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، ارائک کہتے ہیں جمع اریکۃ سرر، یعنی پلنگوں پر۔ لیکن یاد رکھیں کہ ارائک صرف اس پلنگ کو کہا جاتا ہے جو تحت الحجال، یاد رکھیں۔ کیا معنی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال کہ جیسے دولہا دلہن کی سہاگ رات ہو نا تو اس کے لیے خاص کمرہ بنایا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کے پلنگ کے اوپر پردہ لگایا جاتا ہے، بڑا خوبصورت سا، اور اس میں پھول ٹانکے جاتے ہیں، یعنی ایک اعزاز ہے۔ تو وہ بھی ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے دولہے بیٹھے ہوتے ہیں ارائک اپنی ان تختوں پہ، جو ان حجال، یعنی ان حجال کہتے ہیں جیسے مچھر کے لیے مچھردانی ہوتی ہے، ایسے بنا دیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ بیٹھے۔ متکئین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہ تو ان کو دھوپ ہوگی اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی، بلکہ اعتدال کا موسم ہے، گرمی بھی نہیں ہے اور سردی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان کو کپڑے پہننے پڑے اور گرم لباس پہننا پڑے اور گرم رضائیوں میں چھپنا پڑے۔ لا یرون فیہا شمسا، تو بعض علماء نے فرمایا شمسن سے مراد یہ ہے کہ دھوپ نہیں ہوگی، اور زمہریرہ سے مراد یہ ہے کہ سردی نہیں ہوگی۔ زمہریر کہتے ہیں ٹھنڈک، بہت زیادہ سردی۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی فرماتے ہیں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ کہتے ہیں زمہریرہ سے مراد چاند ہے کہ نہ وہاں سورج ہوگا نہ چاند، کہ قیامت کے اندر جنت کے اندر نہ تو کوئی سورج ہے نہ چاند ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے اس کے عرش کی روشنی سے ایک ضیاء ہوگی پیاری پیاری، جس میں نہ تو گرمی ہے اور نہ ٹھنڈک اور روشنی بھی۔ یہ تو ان کے بیٹھنے کی کیفیت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان کے قریب ہوں گی درختوں کے ٹہنیاں، سایہ ٹہنیاں قریب ہوں گی۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے جو پھل ہوں گے وہ ان کے تابع کر دیے جائیں گے، تابع کرنا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اب بعض علماء نے فرمایا کہ ظلال کا معنی تو سایہ ہوتا ہے، اور وہاں جب دھوپ ہی نہیں ہے، سورج ہی نہیں ہے، تو سائے کا کیا معنی؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ بھئی سائے سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ منظر ایسا ہوگا، درختوں کی ٹہنیاں ان کے اوپر ایسے خوبصورت انداز میں کھڑی ہوں گی کہ اگر وہاں کوئی سورج ہوتا تو ان پہ نہ آتا، وہ سائے میں۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ سایہ جو ہے نا، دیکھو نا درخت ایسے ٹنڈ منڈ کھڑا ہو تو اس کا تو کوئی سایہ نہیں ہوتا، درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں نا، جتنا وہ گہری ٹہنیاں ہوں گی اتنا سایہ زیادہ گہرا ہوگا، ٹہنیاں ہوں گی پتے ہوں گے تو پھر زیادہ گہرا ہوگا۔ تو ان کا معنی یہ ہے کہ بھئی وہ جنت کے جو درخت ہیں ان کی ٹہنیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر بالکل ایسے جھکی ہوئی ہوں گی، قریب ہوں گی، دانیہ مانا دنیا سے، دنیا مانا قریب فنا ہونے والی، اور ذللت قطوفا، اس کا جو ثمر ہے اس کو ان کے تابع کر دیا جائے گا۔ کیا مانا کہ دنیا میں تو آدمی نے پھل اتارنے کے لیے درختوں پہ چڑھتا ہے اور کنڈی لگاتا ہے اور کئی ہیلے کرتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا، بلکہ پھل اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، کہ کھڑا ہو تو ہاتھ سے لے لے، بیٹھا ہو تب بھی جھک کے ہاتھ سے لے لے، سوئے لیٹا ہوا ہے تب بھی اشارہ کرے گا اور نیچے آ جائے گا۔ وَذُلِّلَتْ تَذْلِيلًا، ان کے لیے ایسے تابع کر دیے گئے
ایسے ان کے ماتحت کر دیے گئے کہ وہ ان کے حکم کے تابع ہوں گے. جب اشارہ کرے گا مومن تو وہ پھل جو ہے اس کے قریب آ جائے. اسی لیے یاد رکھیں کیونکہ دنیا میں ذلت ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اور جنت تو پاک ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ آدمی درختوں کے لیے محنت کرے اور درختوں پہ چڑھے اور پھل اتارے، پھر ان پھلوں کو صاف کرے، پھر ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھے، انتظار کرے. پھر نہیں وہ تو اتارے ہیں، اس کے بعد اشارہ کرو اور پھل حاضر ہو گئے. دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ مٹی ہے، نہ وہاں گرمی ہے، نہ وہاں سردی ہے. پھل تو بالکل ایسے ہے جیسے تر و تازہ لگا ہوا. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ایک وہ پھل ہوتے ہیں جو ہم یہاں مارکیٹ میں خریدتے ہیں. ہم نے یہاں مالٹا خرید لیا، سیب خرید لیا، لیکن وہ مزہ ہی الگ ہے کہ آدمی درختوں سے سیب خود نکالے اور کھائے. وہ مزہ ہی اور ہوتا ہے کہ وہ آم اپنے درخت پہ پک جائے، اپنے انتہا پہ پہنچ جائے اور خود آدمی اس کو توڑ کے اتارے اور اس کو استعمال کرے. تو وہ اس کی تازگی، اس کی خوشبو، اس کے اثرات جو ہیں وہ نرالے ہوتے. اب یہ تو ہے نا جی، وہاں سے باغوں سے پھل توڑے گئے، پھر ان کو پیٹیوں میں بند کیا گیا، پھر ان پر دوائیں ڈال دی گئیں کہ جلدی پک جائیں، پھر وہ منزل مقصود پہ کئی دن کے بعد پہنچے، پھر ان کو دھویا، پھر ان کو فریج میں لگایا، نکالا تو پھر دھویا، پھر استعمال ہوا. وہاں تو جنت، وہاں تو وہ چیزیں ایسی ہیں ہی نہیں جو خراب کرنے والی ہوں. نہ گلنے کا خطرہ، نہ سڑنے کا خطرہ، نہ اس کے خراب ہونے کا خطرہ. وہ تو جنت میں ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں. اچھا، اس میں ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے یار، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. علماء فرماتے ہیں یعنی ایک تو پہلی جنت تھی جن کا ذکر آیا، متکئین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں وا عاطفہ ہے. عاطفہ جب ہو تو معطوف علیہ سے تغایر ہوتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ ایک جنت ان کے لیے وہ ہوگی اور یہ دوسری جنت ہوگی کہ جن کے اندر درخت ہیں، چونکہ وہاں تو وہ لیٹے ہوئے ہیں اپنے حجال میں، اپنی اس مسحری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر ان کے پردے بنے ہوئے ہیں. تو وہاں تو پھل نہیں آ رہے ہیں کہ پھل توڑے جائیں. آدمی نے مثال کے طور پہ جب دولہا دلہن کے لیے وہ چھپر کھٹ بناتے ہیں تو وہاں تو نہیں اوپر سے درخت لٹکتے ہیں، وہ تو کمروں میں ہوگی، وہ تو مکان کے اندر ہوگی، یہاں ان کو رہنا ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ دانیۃ علیہم ظلالھا، یہ دوسری جنت ہے. دوسری جنت میں جب وہ آئیں گے تو وہاں پھر درخت ہوں گے اور ان کی شاخیں ہوں گی اور ان کے پھل جو ہیں ان کے اوپر جھک رہے ہوں گے. وہ جیسے چاہیں گے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جیسے چاہیں توڑ لیں. تو وہ کہتے ہیں وہ جنت الگ ہے اور یہ جنت الگ ہے. کیونکہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ مومنوں کی صفت کیا تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا انا نخاف من ربنا. وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو اللہ دو جنتیں دے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ ہم نے اپنے رب کے دربار میں جانا ہے اور پیش ہونا ہے، پھر وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ ان کو قیامت میں دو جنتیں عطا فرمائیں. اس لیے فرماتی ہیں کہ وہ پہلا ذکر جو ہے وہ الگ جنت ہے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یہ دوسری جنت ہے. اور ویسے یعنی ظاہر آیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو نا، اب آدمی رات کو اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے اور پردے لگے ہوئے ہیں تو وہاں تو نہیں پھل اوپر سے آئیں گے، پھل تو باغوں میں آئے گا. تو یہ معنی یہ ہے کہ دوسری جنت ہے کہ جب وہ جنت میں آئیں گے، سیر کریں گے، اپنے باغوں میں آئیں گے تو درخت بھی تابع اور ہر چیز ان کے تابع. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا.
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے جو جنت میں خادم ہیں وہ برتن وہ لے کر طعام کے شراب کے لے کے آئیں گے، اور بِآنِيَةٍ ایسے برتن ہوں گے من فضة جیسے چاندی سے بنے ہوئے، وَأَكْوَابٍ اور کوب کہتے ہیں لا ارا لہو جس کی پکڑنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایسے کو جیسے آج کل بنے ہوتے ہیں نا پیالے صرف خوبصورت سے، لیکن ان کے ساتھ کڑا لگا ہوا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں وہ اکواب، اور ان کی حالت یہ کانت قواریرا ایسے ہوں گے جیسے شیشے کی طرح شفاف چمکتے ہوئے، لیکن قواریرا من فضة، وہ دنیا کا شیشہ نہیں ہوگا جس کو ریت سے بنایا جائے، وہ چاندی سے بنا ہوگا، یعنی ہوگا شفافیت میں ایسے جیسے شیشہ ہوتا ہے لیکن ہوگا چاندی سے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی نعمتوں کا کہ دنیا میں جو شیشے بنتے ہیں نا ریت سے بنتے ہیں، اچھا ریت کے بعد اس کو شیشے کی شکل دی جاتی ہے، اچھا چاندی تو چاندی ہے نا جی، چاندی معنی یہ ہے کہ وہ اتنا شفاف چاندی کے برتن ہوں گے کہ ان کے اندر باہر نظر آ رہا ہوگا جیسے شیشہ ہو، حالانکہ وہ شیشہ نہیں ہوگا وہ چاندی ہے۔ تو بات کو سمجھیے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، تو مانا یہ ہوا کہ وہ برتن چاندی کے ہوں گے لیکن وہ چاندی اتنی شفاف ہوگی جیسے شیشہ ہو، اندر باہر سب کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ اب ہم فرماتے ہیں قدروہا تقدیرا، اور یہ اللہ کا اور احسان ہے، ایک تو یہ ہے کہ خادم لے کے ہر چیز سامنے کھڑے ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ برتن چاندی کے ہوں گے، تیسرا یہ ہے کہ چاندی شیشے کی طرح شفاف ہوگی، اور چوتھا یہ ہے کہ اس میں شراب ہے یا جو بھی چیز ہے قدروہا تقدیرا، ان کے کھانے کی طلب کے مطابق ڈالا جائے گا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اب دنیا میں ہوتا ہے نا جی کہ آدمی پیتا ہے پانی، وہ زیادہ چاہیے لیکن گلاس چھوٹا ہے، وہ کہتے بھی اور لے آؤ، یا اس نے کہا بھی پانی لاؤ تو اگلا جناب اتنا بڑا مٹکا اٹھا کے لے آؤ، یار یہ مٹکا میں کیا کروں گا، مجھے ایک گلاس میں پانی دو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ہم وہاں ایسا انتظام کریں گے کہ جتنی ان کو ضرورت ہے اتنی ہی وہ ڈالا جائے گا، نہ وہ زیادہ ہوگا نہ وہ کم ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، یعنی وہ خادم ایسے سمجھدار ہوں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عقل عطا فرمائیں گے کہ وہ جب پانی مانگیں گے اتنا ڈالیں گے جتنی اس کو ضرورت ہے، کھانا مانگیں گے اتنا ڈالیں گے جتنی ان کو ضرورت ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا جی، آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو یہاں بھی بوفے ہوتا ہے نا، تو ہرس میں آ کے آدمی اتنی بڑی بڑی پلیٹیں بھر لیتا ہے، پھر کھا نہیں سکتا تو پڑی ہوتی ہے وہاں، پلیٹ بھی گندی اور کھانا بھی اب مستعمل ہو گیا۔ اب بڑے آدمی تو کسی کا مستعمل کھانا نہیں کھاتے، غریب بیچارہ تو کھا لیتا ہے، لیکن بڑے لوگ تو نہیں کھاتے ہیں نا۔ تو وہاں یہ بات نہیں ہوگی، وہاں تو ہر چیز کا ٹھیک اندازہ لگایا ہوا ہوگا، نہ وہ زیادہ ہوگی نہ وہ کم ہوگی۔ قدروہا تقدیرا۔ اب یہاں پر یاد رکھو کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں قرآن فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ۔ اس لیے بعض جو اعداء اسلام ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ تعارض ہے، یہاں قرآن کہتا ہے وہ برتن چاندی کے ہوں گے، وہاں کہتا ہے سونے کے ہوں گے۔ وہاں قرآن میں یطاف علیہم بصحاف من ذهب، اور یہاں ہے من فضة، وہ کہتے ہیں یہ تو تعارض ہے، حالانکہ یہ تعارض نہیں ہے، یاد رکھو یہ جاہلیت ہے۔ اصل بات یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ اہل جنت کے بھی تو درجات ہوں گے نا، جو انبیاء کا درجہ ہے وہ اولیاء کا تو نہیں ہے۔ جو جنت میں اولیاء کا درجہ ہوگا وہ ہم جیسے عام مومنوں کا تو نہیں ہے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جنت کے مقامات اور جنتی کے مقام کے مطابق بعض اس مقام پہ ہوں گے کہ جن کو چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا جائے گا، اور بعض ان سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے جن کو سونے کے برتنوں میں کھانا دیا جائے گا۔ تو تعارض کیا ہے بھائی؟ جنت میں درجات ہیں، جنت میں فرق ہے۔ اب جس درجے میں انبیاء ہیں، جس درجے میں صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین، مجتہدین، فقہاء، علماء، اولیاء ہیں، وہاں عام آدمی تو نہیں پہنچتا ہے، تو لہذا ہر کسی کا درجہ الگ ہوگا۔ ایک جنت کا درجہ ایسے ہوگا کہ وہاں اس کے تمام برتن چاندی کے ہوں گے، اور بعض لوگوں کا مرتبہ اتنا اونچا ہوگا کہ وہاں سارے برتن سونے کے، تو کوئی تعارض نہیں، کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، لا تعارض بین الآیتین۔ وہ درجہ الگ ہے، یہ درجہ الگ ہے۔ جنت جو ہے درجات بعضها فوق بعض، اس کے تو کئی مقامات ہیں اولیاء، تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس میں تعارض نہیں ہے۔ اچھا، ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنین بندے کو کبھی تو کھانا چاندی کے برتن میں آ رہا ہے اور کبھی اسی کے پاس سونے کے برتنوں میں آ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ایک قسم ہو، کبھی وہ برتن آ گئے ہیں، کبھی وہ برتن آ گئے ہیں۔ جیسے یہاں بھی دیکھو دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کے یہاں بھی تو بڑے مختلف برتن ہوتے ہیں نا جی، ان کے پاس بھی تو یہ جی ڈنر سیٹ ہے، اور یہ جناب فلاں کا ہے، اور یہ فلاں چیز کا بنا ہوا ہے، اور یہ فلاں چیز کا بنا ہوا ہے۔ تو یہاں دنیا داروں کے پاس بھی تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارے نواب صاحب جو تھے نا جی، نواب بہاولپور، اللہ مغفرت فرمائے، آخری عمر میں بڑے صالح ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ کی شان ہے۔ ابتدا جوانی تو خیر جیسے ہوتی ہے، جوانی دیوانی، لیکن اللہ نے ان کو آخری عمر میں سنبھال لیا۔ پھر حضرت نے داڑھی مبارک بھی رکھ لی تھی، علماء سے بھی بڑا تعلق، تو ان کی دعوت پر آپ کے ملک کے ایک بڑے مشہور وزیر اعظم جو تھے وہ دعوت پہ آئے، تو اب وہ کھانا جب لگا نا جی، تو وہ جتنا یعنی برتن تھے وہ سارے فیروزہ جو ہے نا، پتھر جو انگوٹھی میں پہنتے فیروزہ کے بنے ہوئے تھے سارے، یعنی لوگوں کو اتنا بڑا فیروزہ بھی نہیں ملتا نا، وہ سارے برتن ہی فیروزے کے۔ وہ وزیر اعظم تو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اس نے کہا، جب دعوت ختم ہو گئی، اس نے کہا جی ہے تو گستاخی بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، اور خلاف ادب بھی ہے، لیکن مجھے وہ برتن اتنے پسند آئے ہیں، اگر مجھے آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اسی قسم کے دوسرے جو پیک ہیں ابھی کھلے نہیں وہ ان کو دے دیں، یہ تو استعمال ہو گئے نا۔ تو یعنی اندازہ کریں، بادشاہوں کے پاس بھی ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ کبھی فیروزہ کا بنا ہوا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی جناب موتیوں سے جڑا ہوا ہے، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک ہوتا ہے۔ یہ میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں کوئی پاگل ہے، اس نے بھی پورے سونے کی تاریں جو ہے نا، سونے کی تاروں کا کرتا بنوایا ہے اور وہ پہنے ہوئے کھڑا ہے۔ پھر کل کی اخبار میں تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں کتنا ہوس ہے انسان، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ ذہب ہے۔ پتہ ہے عربی میں ذہب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذہبا، جانے والا، یہ تو ہے ہی جانے والی چیز، یہ تو کسی کے پاس رہتا ہی نہیں ہے۔ ماں نے بنایا تھا، پھر بیٹیوں نے پہنا، پھر بیٹیوں سے بیٹیوں نے پہنا، پھر بہو کو پاس چلا گیا، یہ تو رکتا ہی نہیں ہے، چلنے میں بھاگنے والی چیز ہے۔ ذہب ذہب آتے، فضہ تفضل سے ہے، ٹوٹ جانے سے۔ تو بہرحال یعنی کوئی تعارض نہیں ہے کہ ان کو کبھی اس برتن میں کھانا دیا جائے گا، کبھی اس اور یہی وجہ ہے، یاد رکھو کہ یہاں آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا، تو تھوڑا تھوڑا دماغ میں بھی رکھا کرو۔ دیکھو کوئی ایک آیت بھی دماغ میں رکھ لو تو خدا کا شکر کرو کہ ہمیں ایک آیت تو آ گئی۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ جنتن و حریرا، حریر کہتے ہیں ریشم، خالص ریشم، یہ ریشم نہیں ہے جو تم یہاں پہنتے ہو،
یہ عام لوگوں میں مشہور ہے نا، 2 گھوڑا گوشت کی ریشم ہے، یہ کوئی ریشم نہیں ہے، اس کا پہننا حرام نہیں ہے، یہ ریشم ہی نہیں ہے، یہ تو مصنوعی چیز ہے۔ جیسے اور اب آپ کپڑے پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ حریر ملکی، یہ بادشاہی ریشم ہے، وہ ربڑ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ریشم نہیں ہے۔ ریشم جس کو مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے، وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کیڑے سے مادہ نکلتا ہے، اس سے وہ ریشم بنی جاتی ہے۔ جیسے شہد ہے، وہ بھی تو ایک مکھی سے نکلتا ہے نا، اسی طرح وہ حریر اصل جو ہے وہ اس کیڑے سے نکلتی ہے، اس سے پھر اس کو اکٹھا کر کے بنایا جاتا ہے، تاریں بنتی ہیں، پھر کپڑے بنتے ہیں، وہ تو اتنا مہنگا ہوتا ہے اللہ کے بندے، اس کا میں نے یاد ہے کافی عرصہ، اب تو مجھے سفر نہیں ہوا، میں وہاں آکسفورڈ اسٹریٹ پہ تھا، ہیرڈز ان کا ایک بہت بڑا اسٹور ہے، تو ایسے میں نے کہا یار وہ چھوٹے رومال ہونا، میں نے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے رومال جو ہے نا، ایک تو اٹھانا آسان ہوتا ہے کہ 15-20 بھی جیب میں ڈال لو، اور دوسرا ایک دوست کو ہدیہ دے دیا، اب اتنا بھاری سامان تو اٹھا کے نہیں ہے، تو میں نے کہا یار کوئی اچھے سے رومال دکھاؤ، تو میں اپنے دوستوں کو ہدیہ، اس نے جناب بڑا ایک خوبصورت پیکٹ لایا میرے سامنے، اس کو کھول کے دکھایا، زبردست رومال تھے، چھوٹے جیب میں رکھنے والے، لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، ایسے ہی یہاں واسکٹ کی جیب میں رکھتے ہیں اور تھوڑا سا باہر نکال دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کی قیمت 200 پاؤنڈ ہے، 1200 ریال۔ میں نے کہا اس کو جلدی سے بند کرو اور لے جاؤ، مجھے سن کے بھی دورہ پڑ رہا ہے، تو میں تو نہیں لے سکتا اللہ کا بندہ۔ میں نے کہا جی آپ نے کہا اچھے دکھاؤ، تو ہم نے تو اچھے دکھائے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا یار وہ اچھے دکھاؤ جو 2, 4, 5 پاؤنڈ کا، جی وہ ہمارے دکان پہ بکتا ہی نہیں وہ مال، ہمارے دکان پہ تو وہ بکتا ہے، یہاں آ کے فرینڈس خریداری کرتے ہیں، یہاں آ کے وہ لوگ خریداری کرتے ہیں جن کا باپ دادا مر گیا ہو اور ان کی جائیداد اس کی جیب میں ہو، یہاں وہ آ کے بزنس کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں جو اسمگلر ہوں، جو بلیک میلر ہوں، جو بروکر ہوں، اور دنیا کی مال کھانے والے حرام، ان کو درد نہیں ہوتا، وہ آگے لے لیتے ہیں۔ تو یہاں آپ تو غلطی سے آ گئے، میں نے کہا برات ہو گئے۔ ایک راستے میں چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک مفلر لٹک رہا، بڑا اچھا لگا مجھے، گلے میں لپیٹنے والا۔ میں نے کہا بھی اب اس کو بلا کے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو خود ہی پڑھ لوں۔ اس کے ٹیگ لگا تھا، اس کو پڑھا، اس نے کہا 350 پاؤنڈ، 2000 ریال۔ میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار اس دکان سے جلدی نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دکان کی قیمتیں دیکھتے دیکھتے ہمیں دورہ پڑ جائے، یا پھر حسرت رہ جائے کہ یار ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم لیتے، اس لیے مہربانی کرو بس جلدی نکلو۔ اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ حضرت یہاں ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں، ہم تو دیکھیں گے کہیں سیل لگی ہوگی، کوئی سستے دکان ہوں گے، وہاں سے جا کے کوئی چیز لے لیں گے۔ تو اگر یہ تو اس لیے اللہ نے مومن پر دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، ریشم بھی اور سونا بھی۔ حضور پاک نے دونوں چیزیں ہاتھ میں لی اور فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی، یہ میرے مردوں کے میرے مومن مردوں پہ حرام، عورت کے لیے حرام نہیں ہے۔ اور جتنا سونا پہنے اور جتنا ریشم پہنے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اب جب ان کے لیے اللہ نے حرام کر دی، اب دنیا میں بھی وہ دے رہے ہیں نا بدلہ، آخرت میں بدلہ دے رہے ہیں کہ حریرن لباس ریشم کے، اور اس کے بعد جناب ان کے برتن سونے کے ہیں۔ تم تو انگوٹھی کے لیے ترستے تھے نا، اور برتن بھی سونے کے لے لو، ہر چیز تمہاری سونے کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا ان کو بھرے ہوئے جام دیے جائیں گے جن کی ملونی ہوگی زنجبیل، ادرک، سنٹ، لیکن وہ جنت کا زنجبیل ہوگا، یہاں والا نہیں ہوگا۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھیں،
پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہو انشاءاللہ تو اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالی دیں گے پینے کے لیے کیا ہوگا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہاں تھا کافورا، یہاں کیا ہے زنجبیلا، تو مانے یہ ہے کبھی وہ شراب دی جائے گی کہ جس میں وہ کافور کی ٹھنڈک ہوگی، ذائقہ ہوگا، اور کبھی ان کو وہ دی جائے گی جس میں زنجبیل، یعنی زنجبیل تھوڑا سا پینے میں ذرا بڑا اچھا سا عجیب سا لگتا ہے نا، تو وہ ملونی ملی ہوئی ہوگی، تو کبھی وہ اور کبھی وہ، یہ تعارض نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ایک مشروب وہ ہوتے ہیں جو کھانے سے پہلے پیے جاتے ہیں، اور ایسے مشروب بھی ہوتے ہیں جو کھانے کے بعد پیے جاتے ہیں، تو پہلے جو ہے وہ تو کان مزاجها کافورا، اس سے ان کی خواہش طعام کی بڑھ جائے گی، اور جب طعام کھا لیں گے تو پھر ان کے نظام ہضم کے لیے اللہ تعالیٰ کان مزاجها زنجبیلا۔ اللہ کی شان ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہے نا جی، اب جدید میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ بھئی زنجبیل جو ہے نا، یہ ادرک جو ہے، اس کے کیا کیا فائدے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلو ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، وہ کہتے ہیں بس تھوڑا سا چائے بناؤ اس میں تھوڑا سا ادرک ڈال دو بس سب کو ٹھیک۔ اسی طرح بدن میں دردیں ہوتی ہیں، ان کا بھی علاج ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، دشمن اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، اور ہم پڑھ کے چپ کر کے چل جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تعویذ لکھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کسی مردے کے اوپر پھیرتے ہیں اور اس کو بخشواتے ہیں کہ زندگی میں تو تم نے قرآن پڑھا نہیں، اب ہم مولوی صاحب پھیر رہے ہیں، اب تمہیں چھڑا لے گا۔ دشمن ہر باز، اب دیکھیں نا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ایک ایسی چیز ہے زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه النار، اللہ نے زیتون کے بارے میں وہ اسی پہ لگ گئے، زیتون کتابیں لکھ دی ہیں انہوں نے زیتون۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پیٹ میں انسان کے ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، ایچ پلوری اس کو کہتے ہیں، ایک جرثومہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ایچ پلوری، تو وہ بڑا خطرناک۔ اچھا اس کی تشخیص ہو جاتی ہے نا، ڈاکٹر صاحبان جب سٹول ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ آ جاتا ہے اس کو ایچ پلوری ہے۔ اچھا اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، یاد رکھو، کہ پاخانے سیاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پاخانے بالکل سیاہ آنے لگے نا، سمجھ لو کہ کوئی چکر ہو گیا، فوراً ٹیسٹ کرا تو وہ ایچ پلورل ہوتا ہے۔ اچھا علاج اتنا سخت ہے کہ اس کو ٹرپل یعنی تھراپی دیتے ہیں اینٹی بائیوٹک کی، 3 اینٹی بائیوٹک اکٹھے کر کے اس کو کھلاتے ہیں، 7 دن میں ٹھیک نہ ہو پھر اور 7 دن، پھر اور ٹھیک نہ ہو پھر اور 7، یعنی 21 دن تک ٹرپل تھراپی 3 قسم کے اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ اچھا اس سے کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی وہ 3 سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ ڈاکٹر کہہ دیتے کہ اچھا جی یہ اب ختم تو نہیں ہوا لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بس اب اس کو اتنا ہم نے اینٹی بائیوٹک ڈوز دے دی ہے کہ اب یہ نقصان نہیں دے گا اور ختم نہیں ہوتا۔ اچھا یقین کریں کہ مجھ کو خود ہوئی تکلیف تھی، میں نے جناب وہ 2 دفعہ تو لی، 7 دن ٹرپل تھراپی جو ہے، میں تنگ آ گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا یار یہ ہے کہ یہ، پھر انہوں نے کہا جی وہ ہم کیا کریں، اسٹول پھر چیک کریں، پھر چیک کیا، انہوں نے کہا جی ابھی تک اسی طرح ہے۔ میں بڑا پریشان، یا اللہ رحم فرماؤ یہ کیا مصیبت لگ گئی، کیونکہ اس سے کئی اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں نا، پھر السر کر دیتا ہے معدے میں، اور کئی مصیبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو قدرتاً میں نے ایک کتاب کھولی، اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں
اور جو ایچ پلوری جراثیم ہے وہ کسی دوا سے ختم نہیں ہوتا. صبح شام ایک ایک چمچ زیتون کا تیل پی لیا کریں انشاءاللہ. اس کے بعد ٹیسٹ کرائے. میں نے وہ پیا جناب, ایک ہفتے کے بعد ٹیسٹ کرایا. انہوں نے کہا جی کمال ہے, وہ تو کلیئر ہو گیا, ہے ہی نہیں, وہ ختم ہو گیا. پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی آپ مہربانی کرو ہمیں نسخہ بتا دو. میں نے کہا یار کل میں تمہارا محتاج تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی بتا دو. میں نے کہا چلو غریبوں کے بھلے کے لیے میں بتا دیتا ہوں, ویسے تم اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنا لینا, تو ویسے غریب بیچارہ ہے تو اس کو بتا دینا کہ بھی ایک چمچ زیتون صبح نہار میں ایسے جیسے زیتون کیا ہے, گھی کی طرح تو ہوتا ہے, وہ پینے اور ایک رات کو سوتے ہوئے پلو ختم. اچھا اور دیکھو دنیا میں اسی لیے کہتے ہیں نا گھی نہ کھاؤ, گھی نہ کھاؤ. اب بکواس کر رہے ہیں کہ گھی کھاؤ. پہلے کہتے ہیں گھی نہ کھاؤ جو سے کولیسٹرول ہو جائے گا. اور دودھ بھی وہ پیا کریں جو لو فیٹ ہو, دہی بھی وہ کھایا کریں جو لو فیٹ ہو. تو اس کے بعد اللہ کی شان دیکھو, زیتون بھی تو تیل ہے نا, یہ تیل ایسا ہے اس کے پینے سے کولیسٹرول ختم ہوتا ہے, بڑھتا نہیں. یہ عجیب تیل ہے. ورنہ تیل پینے سے تو بچنا چاہیے نا اس کو, لیکن نہیں اس کو ختم. اچھا پھر اور بھی قدرت کا نظارہ دیکھیں. کولیسٹرول دو ہوتے ہیں, ایک بیڈ ہوتا ہے ایک بہتر ہوتا ہے. یہ جو برا کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرتا ہے, جو اچھا ہے اس کو بڑھاتا ہے. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ نے اگر رمان کا نام لیا ہے, انار کا نام لیا ہے, عنب کا نام لیا ہے, کھجور کا نام لیا ہے, تین کا نام لیا ہے, زیتون کا نام لیا ہے, اللہ نے کافور کا نام لیا ہے, اللہ نے زنجبیل کا نام لیا ہے. دشمن بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں $1,000 خرچ کر کے ریسرچ کر رہے ہیں, قرآن میں یہ چیز آئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے. اور وہ انتہا پہ پہنچ گئے. اور ہم جناب ماشاءاللہ جی مولوی صاحب ذرا فال تو دیکھیں, میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, وہ کہاں ہوگا؟ مولوی صاحب جھوٹا قرآن کھول کے, تمہارا بیٹا بہت دور ہے لیکن آ جائے گا. انا للہ. اور مولوی صاحب تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ تمہاری بیوی گھر میں کیا کر رہی ہے, تم اس کے بچے کا پتہ رکھ رہے ہو. اتنا بڑا جھوٹ. یار یہ کتنے بڑے جری لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولتے ہو, اللہ کے قرآن پر بھی جھوٹ بولتے ہو, صحابہ پر بھی جھوٹ بولتے ہو, ائمہ پر بھی جھوٹ بولتے. اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, تمہارا ایک علاقے کا مولوی صاحب ہے, وہ کہتے ہیں جناب میں نے عالم رویا میں 12 سال امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے. کیا کا خوف کر رہا. امام ابو یوسف نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, محمد بن الحسن شیبانی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, امام ظفر نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. عالم رویا میں وہ کہتے خواب میں آ کے 12 سال تک مجھے خود پڑھاتے رہے, میں تو براہ راست امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہوں. ماشاءاللہ پھر تبا تابی ہو گیا نا جی, چونکہ امام صاحب تابی تھے, یہ ان کا شاگرد ہو گئے تبا. اتنا بڑا جھوٹ کیا. کبھی آپ کو ایسا کوئی ٹی وی پہ پروگرام سنو نا تو فوراً کال ملا, اس کو کہو جی امام ابو حنیفہ کا حلیہ تو بتاؤ کیا ہے. 12 سال جو آپ پڑھتے رہے ہیں آپ کو شکل تو یاد ہوگی. جھوٹ کا کیا ہے, جھوٹ کے کوئی پاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا یہ کرو اللہ ہدایت, کسی سے بغض نہیں, ہدایت کی دعا کرو. اللہ تبارک و تعالی ان سے ہدایت کا کام, کیونکہ اتنے قابل اور جیڈیس لوگ جب بھٹک جاتے ہیں نا تو لاکھوں لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو اب جناب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ ان کو ایسا پلایا جائے گا. کاس میں نے کہا تھا انعت ویسے برتن, کاس کا معنی ہوتا ہے جو بھرا ہوا جام ہو, اور جس کی ملونی ہوگی زنجبیل سے, اور وہ بھی یہ نہیں کہ صرف گلاس ہوگا, عینن چشمہ ہوگا ماشاءاللہ, اور جس کا نام بھی سلسبیلا ہوگا. سلسبیلا مانا جلدی سے ہضم ہونے والا. بعض پانی بھاری ہوتے ہیں پینے میں آدمی کو ثقیل لگتے ہیں,
بعض پانی جو ہے بڑے نفیس ہے، کہتے ہیں یار یہاں کا پانی بڑا ہلکا ہے، اور یار اس علاقے کا پانی تو بڑا بھاری ہے۔ جیسے آپ کے اوپر کے جو علاقے ہیں نا، جتنے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، وہاں کے پانی میں ایسی کیفیت ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ پورا بکرا بھی کھایا ہوا ہو نا، 2-3 گلاس پانی پی لو، 2 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگنی شروع ہو جائے۔ پانی میں ایسا اللہ کی شان ہے۔ آدمی کو شرم آتا ہے کہ پھر میزبان کو کہے کہ جناب ہمیں تو پھر بھوک لگی ہوئی ہے اس پانی میں۔ اچھا بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں پانی ایسا ہوتا ہے آدمی کو 24 گھنٹے بھوک ہی نہیں لگتی، اس کے سینے میں بوجھ ہے، معدے میں بوجھ ہے، بوجھل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں وہ تو ایسا چشمہ ہوگا، اس کا تو نام ہی سلسبیل ہوگا۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میرے چاچا فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ جتنے علماء، جتنے صلحاء، جتنے مسلمین، جتنے مومنین مومنات فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ کہتے جی کہ بیوی اگر میرے والدین کی خدمت نہ کرے تو میں اس سے جبرن خدمت کروا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں کروا سکتا جناب۔ وہ تو آپ کی خدمت کرنے کی بھی جبرن پابند نہیں ہے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیوی ہے تمہاری نوکرانی ہے، شریک حیات ہے، تیری زندگی کا حصہ ہے، گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ برابر ہوں گے ٹھیک، ورنہ گاڑی الٹ جائے گی۔ تم بھی اس کی خدمت کرتے ہو، اگر وہ تمہیں ایک رات دبائے تو ایک رات تم بھی دبایا کرو، وہ تمہیں بوٹ پالش کر کے دے تو ایک دفعہ تم بھی اس کے سینڈل پالش کرو۔ دیکھو یورپ کتنا برا ہے، لیکن وہاں بالکل شیئر ہے، اگر بیوی نے کھانا پکایا تو برتن خاوند دھوئے گا، کام تقسیم ہے، آدھا تم نے کرنا آدھا میں نے کرنا۔ ایک ویکینڈ پہ صفائی بیوی کرے گی، دوسرے ویکینڈ پہ خاوند کرے گا۔ یہ کہ زبردستی خدمت کا کیا معنی ہے؟ وہ تو تمہاری خدمت بھی زبردستی کرنے پر مجبور نہیں ہے شرعاً، اس کا ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے بچائے، تمہارے مال کی حفاظت کرے، تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ اذا نظر الیہا سرت ہو، حضور نے فرمایا جب بیوی کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے کہ وہ تیار ہو کے خاوند کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور اذا غاب عنہا حفظت ہو، اور جب خاوند گھر سے نکل جائے تو اس کی مال اور عزت کی حفاظت کرے، اذا امرها اطاعت ہو، اور جب حکم کرے تو فرما برداری کرے۔ باقی یہ تو حسن سلوک ہے کہ تم مجھ سے مہربانی کرتے ہو، وہ بھی مہربانی کر کے تمہاری خدمت کرتی ہے، روٹی پکاتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، تمہارے کپڑے استری کر کے لٹکاتی ہے، صبح تمہارے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے۔ جب تم مہربانی کرو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، جبرن نہیں آپ کر سکتے، جبرن آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ والدین کو سمجھاؤ کہ اس کو بیٹی بنائیں، جب بیٹی بنائیں گے تو وہ بھی خدمت کرے گی۔ اگر ہم کسی صحابی کو طواف کر کے ثواب دیں، طواف اپنے لیے کرو، جب کر لو تو کہو گے یا اللہ اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا کرو۔ دم پڑنے پر بیوی حرام، بیوی تو حرام نہیں ہوتی دم پڑنے سے، دم پڑنے سے تو کوئی بیوی حرام نہیں ہوتی۔ کس نے کہا ہے تم کو کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں، مسئلہ تم نے خود گھڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، طواف زیارت نہیں کیا، مدینہ منورہ چلا گیا، واپس آ کے عمرہ بھی کیا اور پھر طواف زیارت بھی کیا، ٹھیک ہے، لیکن تاخیر ہو گئی، دم ادا کرے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس نے اس طرح نہیں پھروایا
بال کٹوائے ہیں لیکن سارے سر سے کٹوائے ہیں تو پھر کوئی دم نہیں. اگر صرف 2-3 ٹک لگائے ہیں تو پھر دم ہے. کیا اتنا لمبا مسئلہ ہو تو آدمی کیا کرے. جناب ایک آدمی نے ٹیلی فون پہ نکاح کیا ہے ماشاءاللہ, دولہا دلہن بھی راضی ہیں, دونوں کے والدین بھی راضی ہیں. دولہے کو مولوی صاحب نے باقی تو سب فون پہ پڑھا دیا, خطبہ نہیں سنایا. وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں تو خطبہ کیوں سنے گا. ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہی نہیں, دوبارہ نکاح کرو اس کا. نکاح میں دونوں فریقوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے کہ وہ بھی اقرار کرے, اس سے بھی ایجاب قبول لیا جائے. یہ تھوڑا ہے کہ ٹیلی فون پہ لے لو. اگر تم نہیں جا سکتے ہو کسی کو اپنا وکیل بنا دو شرعن کہ یہ آدمی جو ہے میرے طرف سے شرعی وکیل ہے, فلاں لڑکی سے میرے طرف سے نکاح کر کے ایجاب قبول کرنا ہو جائے گا. ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا, یہ خطبے کو رو رہا ہے. تو نکاح ہی نہیں ہوا جناب. دوبارہ مولوی صاحب کو بلاؤ, خطبہ بھی پڑھاؤ اور آپ بھی موجود ہوں وہاں. اللہ سب مسلمان جو فوت ہو گئے جنت نصیب فرمائے. کہتے جی کہ ہم کویت سے آئے ہیں, ہم نے عمرہ کر لیا ہے. دوسرا عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے ہمارا معلم کہتا ہے جائز نہیں, اس کے نزدیک جائز نہیں ہوگا, کیونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں صرف ایک عمرہ ہونا چاہیے, لیکن احناف کے نزدیک بالکل جائز ہے. یہ نفلی عبادت ہے, جتنی عمرے کرے جائز. اللہ کے بندے سب ائمہ برحق ہیں الحمدللہ, میں سب کا احترام بھی کرتا ہوں اور ان کی شان میں کبھی کمی کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں, دلائل پر نظر ڈالیں. وہ مثلاً ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے ہر سفر میں صرف ایک عمرہ کیا ہے, دوسرا عمرہ کیا ہی نہیں. اور دوسرا حضور نے باہر سے آتے ہوئے عمرہ کیا ہے, مکے سے باہر جا کے عمرہ نہیں کیا, بالکل سر آنکھوں پر. لیکن حضور نے ہر عمرے میں کتنے طواف کیے ہیں؟ حضور نے حج میں کتنے طواف کیے ہیں؟ اگر تم زیادہ کرو گے تو نعوذ باللہ بدعت ہے. حضور پاک حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے پہلے طواف کیا, اس کے بعد طواف زیارت کیا, پھر طواف وداع کیا. تو 3 طواف ہے صرف. بعض روایات میں کہ کبھی کبھی رات کو مینا سے بھی آگے طواف کر جاتے تھے, تو 5 ہو جائیں گے, 6 ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی ایک دن میں 10 طواف کرے تو کیا وہ مخالف ہے حضور کا؟ جب طواف ثابت ہے تو جتنا مرضی آئے کرے. جب عمرہ جائز ہے, اچھا بی بی عائشہ تو حد حرم میں بیٹھی ہوئی تھی نا, ان کو باہر بھیجا تو مکے سے باہر جا کے واپس آ کے عمرہ کیا. تو اگر وہ عمرہ کر سکتے ہیں دوسرا بھی کر سکتا ہے. بہرحال ان کے نزدیک نہیں ہوتا, وہ جانے, ان کا کام جانے, ہم اعتراض کسی پہ نہیں کرتے. حیات النبی تمام انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں, تمام شہداء بھی حیات ہیں, انبیاء بھی حیات. کہتے ہیں جی قرآن سے لکھا ہوا تعویذ تو استعمال جائز ہے. میرا بھائی, قرآن سے اگر کوئی آیت لکھ کے دی جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تعویذ بنا کے نہ ڈالا جائے تو افضل ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو تعویذ ہوتے ہیں نا, منتر شنتر اور کالا علم پیلا نیلا علم, وہ حرام ہے. اگر کوئی آیت گلے میں لٹکا لے, لیکن افضل یہی ہے کہ گلے میں لٹکانے کے بجائے پڑھے, ہاتھوں میں دم کرے, اپنے بدن پہ پھیر دے یا اپنے ساتھ رکھ لے. کہتے جی کہ ہم نماز جماعت میں شریک ہوئے, ایک رکعت رہ گئی تو آپ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں, اگر پہلی رکعت سورت بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد تو نماز پوری کر کے سلام پھیر لیں. کہتے ہیں جی کہ جو آدمی مردوں کے سما کے قائل ہیں, بالکل وہ بھی مسلمان ہیں,
صحابہ کو حضور پاک جب بدر میں کھڑے تھے تو آپ نے وہ کافر مردے اور کافر مردے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. حضرت نے کہا رسول اللہ تم مر گئے. فرمایا اسمع من تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. کیا معجزہ تو حضور کا ہے, سننا تو معجزہ نہیں. کافر کا سننا بھی معجزہ ہوتا ہے. معجزہ تو حضور کا ہے کہ حضور ان کو خطاب فرما رہے ہیں. یہ کہاں کا معنی ہے؟ مردے ترنتے بھی سن لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام خود اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا, پہاڑوں پہ جا کے گوشت کو ثم ادعوهن, بلاؤ, دوڑتے آئیں گے. انہوں نے کیسے سن لیا؟ یہ سارے معجزات تھے. یہ تو اللہ حکم دے رہے ہیں, دکھلا رہے ہیں کہ مردے اس طرح زندہ ہوتے ہیں. اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یسمع قرع علیہم, جب مردہ دفن ہوتا ہے تو جانے والوں کے وہ چلنے کی آواز بھی سن لیتا ہے. صحابہ وصیت کرتے تھے کہ میری قبر پہ کھڑے رہو جب تک سوال جواب نہ ہو جائے, حتی استانس سبکم, تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں. بس جھگڑا چھوڑو, جو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن ساری دنیا میں صرف ایک باطل فرقہ ہے کرامیہ جو حیات کا منکر ہے. باقی تمام دنیا کے تمام ائمہ اربع تمام دنیا کے جو ہے وہ قائل ہیں. بھائی قرآن سے شہید کی حیات ثابت ہے, اور شہید تو تیسرے نمبر کا آدمی ہے نبی کے مقابلے پہ. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء, پہلے نبی پھر صدیق پھر شہید. تھرڈ کلاس آدمی کے پاس انتظام ہو, فرسٹ کلاس والا بھوکا بیٹھا ہے. اچھا انتظام ہے بھائی. اللہ نے پتہ نہیں عقل چھین لیا ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ساتھ. هو معكم اينما كنتم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. معیت علمی ہے. قضا نمازیں جو ہیں کس طرح ادا کریں؟ جیسے اصل نماز پڑھتے ہو اسی طرح پڑھتے رہو. قضا نیت یہ ہو کہ یہ قضا ہے بس. پتہ نہیں شیبا کیا شیما کیا لکھا ہے. بھائی ایک بات یاد رکھ لو, جب کسی چیز کا کوئی نام رکھ لیا جائے نا پھر ترجمے نہیں ہوتے. یہ ہم لوگوں کو ایسی عادت ہے کہ ہم پھر ترجمے کرتے رہتے ہیں. بہرحال شیما بھی نام آیا ہے بعض لڑکیوں کا, اس میں کوئی, لیکن اس سے مانا نہیں. کیوں؟ آگے پیچھے تو کوئی عبارت ہے نہیں, ترجمہ کیسے کریں ہم؟ ترجمہ تب ہوتا ہے جب سیاق سباق ہو. سیاق سباق ہی نہ ہو تو صرف ایک لفظ کا ترجمہ کیسے کیا جائے؟ قواریرا, کیا قواریرا؟ تو پہلے آپ آیت پڑھیں گے تسقون فیہا یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ کانت قواریرا. قواریرا میں اب ترجمہ ہوگا. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ سے اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ہر قسم کے جھگڑوں سے اور فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں بھی دور فرما دے. یا اللہ ہم مانگنا بھی نہیں جاتے, بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں, جس مکان میں ہیں, جس جہان میں ہیں, فضا میں ہیں, ہوا میں ہیں, بر میں ہیں, بحر میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ کراچی سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ ملک میں بلوچستان ہر مقام سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ قتل رفع فرما. یا اللہ اپنا غضب رفع فرما, امن قائم فرما, امن قائم فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.